بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. چار جوئے جنت اندر حکم ماست، ای نظور ماں بے فرمان خداست. اور یہ جنت کی چار نہریں مشہور ہیں، بڑی خاص ہمارے حکم میں ہیں، جنتی لوگوں کے حکم میں. ہمارے سے مراد آپ جنتی لوگ لے رہے ہیں. جنتی لوگوں کے حکم میں، ان کے کنٹرول میں، ان کی مرضی کے مطابق وہ جیسے چاہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارا جنت کی چار نہروں پر ہمارا جو کنٹرول ہے، یہ ہماری طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ خدا کے حکم کی وجہ سے ہے. اس نے دیا ہے، اسی لیے ہے. ہر کجا خواہیم دار مشرواں، ہم چو سحر اندر مراد ساحراں. اتنا کنٹرول اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ان چاروں نہروں پر کہ ہم جس طرف چاہتے ہیں ان کو جاری کر دیتے ہیں. بلکہ بعض وقت تو کہا گیا ہے کہ لوگ اپنے چاہنے والوں کے لیے وہ جنت کی نہروں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. بے شک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ابرار اس جام میں سے پئیں گے شراب، خصوصی شراب جو ان کو دی جائے گی، جس کا مزاج کافور ہوگا، اس کا مزاج کافوری مزاج کا ہوگا. عین یشرب بها عباد اللہ، یہ وہ نہر ہوگی جس میں اللہ کے یہ خاص بندے اس میں سے پئیں گے. وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور اس کو بہا کے لے کے جائیں گے جہاں چاہے، جس کے لیے چاہے. یہ ملے گی تو نہر ان کے لیے. اب اس سے صوفیاء نے ایک بڑی خاص بات نکالی ہے، نقطہ نکالا ہے کہ بعض چیزوں پر ہر جنتی کو ایکسس نہیں رہے گا. جیسے خصوصی بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو بڑے خاص مقرب بندوں کے لیے رہیں گی، وہ نعمتیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت بھی ہو، لیکن وہ بڑے مقرب اور خاص بندوں کے لیے ہوگی جو ان کو ایکسس صرف انہی کو ملے گا. وہ جائیں گے، اس سے پئیں گے، لیکن وہاں وہ پینے کے بعد ان کے حلق میں ان کے چاہنے والے اٹکیں گے کہ ہم تو پی رہے ہیں، ہمارا ایک چاہنے والا محروم ہے. تو وہ وہاں سے اپنے چاہنے والے کے لیے اٹھا کر لے کے جائیں گے، نہر کو بہا کے لے کے جائیں گے. ہر کجا خواہیم داری مشرواں، ہم چو سحر اندر مراد ساحراں. ہم جس طرف چاہتے ہیں ان کو جاری کر دیتے ہیں. جیسا کہ جادوگر ہے، جادوگر کے قابو میں جادو ہوتا ہے، وہ جو چاہے جادو دکھاتا ہے، اس کے قابو میں ہے، ویسے ہی جو ہے ان کے قابو میں ہوگا. یہ ہم چو عید و چشمے رواں، ہست در حکم دل و فرمان جاں. جس طرح آنکھ کے دو جاری ہونے والے چشمے آنکھوں سے جان کے فرمان اور دل کے حکم کے تابع ہیں. جیسا دل اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ حساب سے اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں. جب دل خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے خوشی چھلکنے لگتی ہے، جب دل غمزدہ ہو جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں. آنکھ دل کی غلام ہے، دل جو کہتا ہے آنکھیں وہ کرتی ہیں، اعضا وہی کرتے ہیں. گر بخواہد رفت سوئے زہر مار، ور بخواہد رفت سوئے اعتبار. اگر وہ چاہیں تو سانپ کا زہر بھی مر جائے. سانپ کے زہر سے مراد آپ گناہ اور اس کے اثرات لے رہے ہیں. جب اہل دل چاہتے ہیں تو لوگوں کے گناہوں کے اثرات کو نکال دیتے ہیں. اور اگر وہ چاہے تو انسان عبرت حاصل کرنے کی طرف دوڑتا ہے، دوسروں سے عبرت حاصل کر کے خود صحیح ہو جاتا ہے. توجہ ہونا ہے ان کی. گر بخواہت سوئے محسوسات رفت، ور بخواہت سوئے ملبوسات رفت. اگر وہ چاہے تو نظر انسان کی محسوسات کی طرف چلی جائے، حس جو ہوتا ہے سینسس کی طرف چلی جائے، اور اگر وہ چاہے تو پھر چھپی ہوئی چیزوں کی طرف چلی جائے.
ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہے سینسس، ظاہری چیزوں کی طرف جا سکتی ہے یا باطنی چیزوں کی طرف بھی جا سکتی ہے، وہ جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ گر بخواہت سوئے کلیات راند، ور بخواہت حبس جزویات ماند۔ اگر وہ چاہے تو انسان کی بینائی، اس کی بصیرت، اس کا انسائٹ کلیات کی طرف چلی جائے۔ کل کہتے ہیں فل کو، اور جز کہتے ہیں پارٹ، تو کبھی اس کی طرف چلی جائے کبھی اس کی طرف۔ ایک جزیات ہوتے ہیں، کلیات ہوتے ہیں۔ جو پارٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ جزیات میں آتی ہیں، جو کمپلیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ کلیات میں آتی ہیں۔ تو یہ دنیا کی ساری چیزیں جزیات ہیں، عالم روحانیت کی ساری چیزیں کلیات۔ وہ کلیات کا عکس اس دنیا کے اوپر پڑتا ہے۔ صرف دنیا میں جو کچھ ہے اس ریئل لائف کا صرف پارٹ ہے، صرف اس کے ایگزامپلز ہیں۔ عالم روحانیت کے مزے کیا ہوتے ہیں انسان نہیں سمجھ سکتا، تو یہاں پر تھوڑا سا دے دیا جاتا ہے، سلائٹ دیکھ لو جب اتنا ہے تو وہ کتنا ہوگا۔ جنت کی نہروں کی باتیں کی گئیں تو انسان کہاں سمجھے گا جنت کی نہروں کی باتوں کو، تو یہاں پر نہریں، یہاں پر باغات دے دیے گئے چھوٹے چھوٹے، اس کو دیکھ لو اور سمجھ جاؤ، مگر ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ وہ کلیات ہے، یہ جزیات۔ کلیات کو سمجھانے کے لیے جزیات ہوتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو تم کو جزیات میں گھرا کر رکھ دیں، چھوڑ دیں دنیا میں، تم جزیات میں رہ جاؤ، اپنی زندگی گزار لو، یا اگر وہ چاہتے ہیں تو تم کو جزیات سے ہٹا کر کلیات کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم چنی ہر پنج حس چون آئزہ، بر مراد امر دل شد جائزہ۔ اسی طرح پانچوں حواس انسان کے ٹوٹی کی طرح ہے، نل کی ٹوٹی کی طرح ہے، اور دل اصل انسان کا حوض ہے۔ اور حوض کے اندر سے جو پانی آتا ہے اس کے ظاہری حواس میں سے وہی نکلتا ہے۔ حواس ظاہری کتنے ہیں؟ جس میں انسان کے حواس ظاہری کل 5 ہیں، یعنی سننا، سونگنا، مس کرنا، چکھنا، دیکھنا، یہ 5 ہے ظاہری حواس۔ ایک ہوتا ہے حس باصرہ، دیکھنے کی قوت، ایک سینس ہے۔ دوسرا سینس ہے حس سامعہ، سننے کی طاقت۔ ایک ہے شامہ، سونگنے کی طاقت۔ ایک ہے ذائقہ، یہ تو آپ جانتے ہیں، چکھنے کی طاقت۔ اور ایک ہے لامسہ، چھونے کی طاقت۔ یہ 5 ظاہری حواس۔ پھر 5 باطنی حواس بھی ہوتے ہیں۔ یہ ظاہری 5 سینسز یہ ظاہری ہیں، پھر 5 سینسز باطنی بھی ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، پھر ہم اس وقت تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ جو 5 ظاہری حص ہیں یہ دراصل ٹوٹی کی طرح ہے۔ ایک حوض کو 5 ٹوٹیاں لگے ہوئے ہیں، کبھی اس ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے، کبھی اس ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے، جہاں ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر آپ ٹوٹی کھول رہے ہیں، لیکن اصل ڈائریکشن ہدایت دل کے اندر سے آ رہی ہے۔ ہر طرف کہہ دل اشارت کرد شاں، میر اود ہر پنج حس دامن کشاں۔ جس طرف بھی دل نے اشارہ کیا ہر حص اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دل نے کہا نظر اٹھا کے دیکھو، فوری آنکھ اڑ گئی، 1 سیکنڈ کا بھی آنکھ نے تاخیر نہیں کی، انحراف نہیں کیا۔ دل میں ایسی بات آئی، آنکھ اٹھا، آنکھ اٹھ گئی۔ دل نے کہا ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھ گیا۔ اتنا فاسٹ سنتے ہیں آپ کے حواس دل کے ڈائریکشنز کو۔ دست و پا در امر دل اندر بلا، ہم چو اندر دست موسیٰ آسا۔ اور یہ ہاتھ اور پاؤں سب کچھ دل کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دل چاہتا ہے پاؤں اٹھنے کے لیے، پاؤں فوری اڑ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصائے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق چلتی تھی، ویسے یہ تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ حواس، یہ سب کچھ تمہارے عصا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ دل بخواہت پا درایت زو برقص، یا گریزت سوئے افزونی ز نقص۔ دل چاہے
تو پاؤں اس کے ہدایت پر رقص میں آ جائیں, ناچنے لگ پڑیں, یا پھر دل چاہے تو تمہارے پاؤں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ تم کو نقصان ہوتا ہو. جہاں تم کو نقصان ہو رہا ہے تم وہیں چلے جاتے ہیں, جب تم کو پتہ ہی نہیں ہے نا وہاں پر تم کو نقصان ہونے والا ہے, لیکن تم چلے جاتے ہیں کیونکہ دل وہی کہہ رہا ہے. لیکن دل والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے انسان. دل بے خواہت دست آیت در حساب, با اصحاب تا نویسد او کتاب. دل اگر چاہے تو ہاتھ کام میں لگ جائیں, اور ہاتھ کام میں لگ جائیں تو صرف ہاتھوں پر ہی نہیں بلکہ انگلیوں کے ساتھ بھی دل کی ہدایت ہوتی ہے. کیونکہ ہاتھ کیا کرنا ہے, ہاتھ کوئی چیز اٹھانا ہے یا ہاتھ کو محض اوپر کرنا ہے یا کوئی کتاب لکھنی ہے. تو دیکھیے اب دل نے ہدایت دی ہاتھ کو کہ چلو کتاب لکھو, تو نہ صرف ہاتھ بلکہ انگلیاں تک تیار ہو گئی لکھنے کے لیے, ہاتھ میں پین پکڑ کر شروع ہو گئی. دست در دستے نہانی مانداست, او دروں تن را بروں بیشناداست. ہاتھ, تمہارا ہاتھ جو ہے نا وہ ایک اور ہاتھ کے قبضے میں ہے. وہ ہاتھ کیا ہے؟ دل ہے. ایک چھپا ہوا ہاتھ, دل کو آپ کہہ رہے ہیں ایک چھپا ہوا ہاتھ جو نظر نہیں آتا. اور وہ جو دل ہے تمہارا چھپا ہوا ہاتھ, وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے جسم کو سامنے رکھتا ہے. جو اصل ڈائریکٹر ہے وہ تو اندر چھپ کے بیٹھا ہے, دکھائی نہیں دیتا. سارا ڈائریکشنز کا کام کر رہا ہے اور سارے اعضاء اس کی حرکت کر رہے ہیں. لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ہاتھ کام کر رہا ہے, یہ منہ کام کر رہا ہے, یہ کان کام کر رہے ہیں, یہ پاؤں کام کر رہا ہے. حقیقت میں کون کام کر رہا ہے؟ دل کر رہا ہے, جو کہ دکھائی نہیں دیتا. تو مطلب یہ کہ جو لوگ ظاہری طور پر سامنے ہوتے ہیں, کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, وہ اصل کام کرنے والے نہیں ہوتے. جو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو پیچھے رہتے ہیں اور چھپ کے کرتے ہیں. وہ کام دل کر رہا ہے. گر بخواہت بر عدو مارے شود, ور بخواہت بر ولی یارے شود. اگر وہ چاہے تو تمہارا ہاتھ دشمن کے لیے, تمہارے دشمن کے لیے سانپ بن جائے. تمہارا ہاتھ ہی اس کو جا کر ڈس لے تمہارے دشمن کو. اور اگر وہ چاہے تو کسی آدمی کا دوست بن جائے تمہارا ہاتھ. ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھ جائے. سب ڈائریکشن یہاں سے آ رہا ہے. ہاتھ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہاتھ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. دشمن کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو بھی ڈائریکشن یہیں سے آ رہا ہے. کسی دوست سے ہاتھ ملانے کے لیے, دوستی کے لیے ہاتھ بڑھ رہا ہے تو یہ ہاتھ بھی اسی کے ہدایت کے مطابق چل رہا ہے. گر بخواہت کف چائے در خوردنی, ور بخواہت ہم جگر دہمنی. اگر وہ چاہے تو تمہارا ہاتھ ہی کھانے میں چمچہ بن جائے. ہاتھ سے ہی آپ کھانا لے لیتے ہیں تو آپ کا ہاتھ چمچہ بن گیا ہے. اور اگر وہ چاہے تو تمہارا ہاتھ 10 من کا گز بن جائے. تمہارے ایک چھوٹے سے ہاتھ سے 10 من ناپ لیتے ہیں تم. دل چ می گوید بدیشاں اے عجب, طرفہ وصلت طرفہ پنہانی سبب. تعجب ہے, ہم کو نہیں پتا کہ دل ہاتھوں سے کیا کہہ دیتا ہے, ہم کو سنائی نہیں دیتا. عجب تعلق ہے ان دونوں کے درمیان, عجب چھپا ہوا سبب ہے. دل ڈائریکشن دے رہا ہے ہاتھ کو, یہ کام کرو, یہ ہاتھ اٹھاؤ, یہ پکڑو, یہ پین لو, یہ لکھو. یہ دل کا ڈائریکشن ہو رہا ہے اور ہاتھ اس کے مطابق کام کر رہا ہے. لیکن دل کی آواز کان ہاتھ تک کیسے پہنچ رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. عجیب تعلق ہے ان دونوں کے درمیان. دل کے ساتھ تمہارے اعضاء کا, تمہارے آرگنز کا جو تعلق ہے وہ ایسا چھپا ہوا ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ادھر دل میں خیال گزرا اور ادھر آپ کے اعضاء میں حرکت شروع ہو گئی. دل مگر مہر سلیمہ یافتست, کو مہارے پنج حس برتافتست. دل کو شاید سلیمان علیہ السلام کی وہ اسٹیمپ مہر مل گئی ہے, سبحان اللہ. اسی لیے وہ جو چاہتا ہے ٹھپا لگا ہی دیتا ہے. اور وہ ایسی مہر ہے کہ جس نے انسان کے جو ظاہری 5 حواس ہے اس کا پورا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے. پنج حصے از بیروں میسور او, پنج حصے از دروں معمور او.
اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے مثالیں سمجھائی ہیں ظاہری 5 حواس کی کہ وہ اس کے تابع ہیں، دل کے تابع ہیں، تو یہ تو ہے ہی ہیں۔ باہر کے 5 حواس بھی دل کے تابع ہیں، اندر کے 5 حواس بھی دل ہی کے محکوم ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو 5 سینسز انٹرنل سینسز ہے وہ بھی دل کے کنٹرول میں ہی ہے۔ اب یہ 5 کیا کیا ہیں؟ ایک ہے حصے مشترک کہتے ہیں اس کو۔ نمبر 1 ہوتا ہے حصے مشترک۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری 5 حواس خمسہ جو ہوتے ہیں اس سے کیا کرتا ہے، اس کی مدد سے دل ایک رزلٹ وصول کرتا ہے۔ باہر سے 5 حواس خمسہ کو، ظاہری حواس خمسہ کو ایک کام میں لگاتا ہے، کام میں لگانے کے بعد ایک رزلٹ حاصل کرتا ہے۔ وہ رزلٹ لینے کے بعد اب انٹرنل ڈیسیشن سے پہلے اس حصے مشترک کا استعمال کرتا ہے۔ آنکھوں سے آپ کچھ دیکھتے ہیں تو وہ بات دل تک پہنچنے سے پہلے حصے مشترک کے ذریعے جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ غور کرتے ہیں، آپ یہ میں دیکھ رہا ہوں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، کبھی کبھار کہیں آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے، جو میں سن رہا ہوں برابر سن رہا ہوں کہ نہیں سن رہا ہوں، بات سننے کی ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ڈیسیشن دل لیتا نا، یہ حصے مشترک کے ذریعے لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو سن لیا وہ یقین کر لیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں یقین کر لیتے ہیں، جو دیکھتے ہیں یقین کر لیتے ہیں، ان کا مطلب ان کی حصے مشترک کمزور ہے۔ جو حصے مشترک والا ہوتا ہے نا، وہ ہر دیکھی ہوئی چیز پر یقین نہیں کرتا، ہر سنی ہوئی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہوتا ہے دوسرا قوت متخیلہ، پاور آف تھنکنگ انسان کی۔ اب ایک چیز رزلٹ اس کے پاس آ گیا، اب اس کے بعد اس کے اوپر غور و خوض کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس کے خیال کی قوت کام کرتی ہے، تو دل اس کا بھی استعمال کرتا ہے، خیال کی قوت کا۔ اس کے بعد قوت واہمہ ہوتی ہے، وہم۔ انسان کے پاس ایک وہم ہوتا ہے، وہ وہم کے ترازو میں تول کے دیکھتا ہے اس کو، درست ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ چیز وہم تو نہیں بن رہی ہے میرے پاس آ کر، ایک اطلاع جو میرے پاس پہنچی ہے وہ وہم کی شکل کی تو نہیں ہے۔ جیسے کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کے بازو کوئی صاحب چل رہے ہیں، پلٹ کے دیکھیں کوئی نہیں ہوتے، تو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے بازو سے گزرا، حالانکہ کوئی گزرتا نہیں ہے، وہم ہوتا ہے۔ تو جس کی قوت واہمہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے ارے یہ تو وہم تھا۔ جس کی قوت واہمہ کم ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ قوت واہمہ۔ پھر ایک ہوتی ہے قوت حافظہ، میموری۔ ہر انفارمیشن کو، گیدرڈ انفارمیشن کو دل اندر رکھتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کا استعمال کرتا ہے، وہ میموری میں رہتی ہے۔ ہر چیز کا ریئیکشن ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھار ٹائملی خاموش بیٹھنا پڑتا ہے، ٹائم آنے کے بعد اس کا ریئیکشن دیں گے، تو یہ قوت حافظے کا استعمال ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہے قوت متصرفہ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، دیکھی ہوئی صورتوں اور الفاظ کے معنی یہ جو اس کے پاس گیدر ہوتے ہیں، اس میں وہ تصرف کرتا ہے، اپنی جو صلاحیت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس میں سے ایک نتیجہ اخذ کر کے فیصلہ کرنا۔ اگر عقل کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا، عقل کا استعمال کرتے ہوئے، تو فیصلہ رائٹ ڈائریکشن میں جائے گا۔ اگر وہم کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا تو فیصلہ غلط ڈائریکشن میں جائے گا۔ بہرحال یہ بہت ڈیپ نالج ہے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں بولنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ 5 ظاہری حواس ہو یا 5 باطنی حواس ہو، 10 کے 10 حواس پورے دل کے کنٹرول میں ہیں۔ 10 حصص تو ہفت اندام دیگر، آنچ اندر گفت ناید می شمر۔ 10 حواس ہیں، 10 سینسز ہے، اور پھر دوسرے اعضاء ہیں 7 مین آرگنز 7، جو حواس کے ساتھ ان کو شمار تو نہیں کیا جاتا لیکن ان کی اپنی ایک ویلیو ہے، خاص ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم کے اعضاء 7 اعضاء بہت خاص ہوتے ہیں۔ ایک دماغ ہے، ایک پھیپڑا ہے، ایک جگر ہے، ایک تلی ہے انسان کی، اور ایک پتا ہے، اور ایک گردہ ہے۔ انسان کے جسم میں یہ 7 کی آرگنز ہیں۔ دل تو مین ہے، وہاں پر دل کا ذکر نہیں ہے کیونکہ دل سے پھر تو ساری پمپنگ ہوتی ہے،
لیکن یہ جو دل جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ تو اور ٹاپ کلاس چیز ہے، اسی لیے دل کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا۔ 7 آرگنز کا جو ذکر کیا گیا اس میں کیا کیا ہیں؟ دماغ، پھیپھڑے، جگر، تلی، پتا، گردہ، اور یہ ظاہری دل، پمپنگ کرنے والا دل، وہ دل نہیں جس کے حکم سے سب چل رہے ہیں، وہ تو مین ہے۔ یہ دل، یہ آرگن جو آپ کے سینے میں لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی اس میں شامل کر لو، یہ بھی اسی دل کے کنٹرول میں ہیں، لیکن ان کو اسی لیے الگ ذکر کر رہے ہیں، یہ سینسس نہیں ہیں، آرگنز، اس لیے سینسس کا ذکر الگ کیا گیا، آرگنز کا ذکر الگ کیا گیا۔ چون سلیمانی دلاور مہتری، بر پری او دیو زن انگشتری، اگر تو سلیمان علیہ السلام جیسا ہے، ہر چیز پر تیری حکومت ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر چیز کے اوپر تھی، ویسی اگر تیرے سینسس پر اور تیرے آرگنز پر، سارے جسم پر اگر تیری حکومت ہے تو تو بہادر سردار ہے۔ بر پریو دیو زن انگشتری، تو پھر پریوں پر بھی حکومت کر اور دیووں پر بھی حکومت کر، تیری حکومت ہوگی۔ اگر تو سلیمان جیسا حکمران ہے تو پھر بہادر سردار ہے، مطلب یہ کہ تیرے اعضاء، تیرے سینسس پر تیرا کنٹرول ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ تو آرگنز اور سینسس کے کنٹرول میں آ جائے۔ گردری ملکت بری باشی زریو، خاتم از دستے تو نستانت سدیو، اگر تو اپنی اس سلطنت میں کسی دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو بچ کے رہے، تو اپنی اس سلطنت میں کسی بھی دھوکے سے اگر بچ کے رہے تو پھر سدیو نام کا جو دیو ہے وہ تیری انگوٹھی نہیں چھین سکتا۔ یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا جاننا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک جن تھا جس نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرا لی تھی، اور وہ بہت بہترین انگوٹھی تھی، ساری حکومت کا دار و مدار اس سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی پہ تھا، ساری دنیا کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو کنٹرول تھا وہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھا، اور جن نے چرا لیا تھا اس کو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو دبوچ لیا، چھین لیا، واپس لے لیا، الگ بات ہے، لیکن آپ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو اس انگوٹھی کو سلامت رکھے تو تیری یہ سلطنت قائم رہے گی، اگر دھوکے بازی کا شکار ہو جائے اس سلطنت میں تو پھر انگوٹھی تیری چلی جائے گی۔ نفس کی دھوکے بازیوں کی طرف آپ بتا رہے ہیں، اگر نفس تجھے دھوکے میں مبتلا کر دے اور اپنے اعضاء پر اپنا کنٹرول تیرا ختم کر دے تو پھر یہ کیفیت ہو جائے گی تیری۔ میں نہیں اٹھ سکا، میں نہیں جا سکا، یہ جو الفاظ ہیں یہ اسی بات کی علامت ہے کہ آپ کا کنٹرول آپ کے جسم کے اوپر نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جب چاہوں اٹھوں گا، میری مرضی، میرا جسم میرے کنٹرول میں ہونا چاہیے، یہ ہونا۔ بعد ازاں عالم بگیرد اس میں تو، دو جہاں محکوم تو چون جس میں تو، اس کے بعد ہی دنیا تیرا نام یاد رکھے گی۔ جب تو اس منزل پر آ جائے گا اس کے بعد دنیا تجھے بھلا نہیں پائے گی، اور جیسا تیرا جسم تیرے قابو میں ہے ویسی دنیا تیرے قابو میں رہے گی۔ پہلے اس منزل پہ آ تو صحیح۔ ورز دستت دیو خاتم را بے برد، بادشاہی فوت شد بختت بے مرد، اگر تیرے ہاتھ سے وہ جن تیری انگوٹھی اڑا کر لے گیا تو سمجھ لے کہ تیری بادشاہت ختم ہو گئی اور تو مردہ ہو گیا۔ بعد ازاں یا حسرتا شد للعباد، برشما مختوم تا یوم التناد، اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہی کہتے رہنا پڑے گا قیامت تک، یہی تمہارا تکیہ کلام بن جائے گا۔ افسوس میرے ساتھ کیا ہو گیا، ہائے ہائے، تمہاری مہر بن جائے گا، تمہارا اسٹیمپ بن جائے گا یہ ہائے ہائے کرنا۔ ورتو دیوے خیش تمرا منکری، چوں روی آ جا تو روشن بن گری، اگر تو اپنے شیطان کے وجود کا ہی منکر ہے، اب یہ شیطان یہ ساری
کنٹرول کو ختم کر رہا ہے، وہ اپنا کنٹرول چلا رہا ہے نا. تیرے دل کا کنٹرول تیرے اعضاء پہ سے ختم. کس کا کنٹرول شروع؟ شیطان کا کنٹرول. شیطان جب چاہے سلا رہا ہے، شیطان جب چاہے اٹھا رہا ہے. شیطان جانے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں، شیطان رکنے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ رک رہے ہیں. تو صاف صاف بات یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ شیطان کا کنٹرول ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شیطان کے وجود کو ہی نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے شیطان وطان، یہ کہتے ہیں نا. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ شیطان کے وجود کے منکر ہیں تو ذرا حشر کے میدان میں آ جاؤ. چوں روی آ جا تو روشن بن گری، تو وہاں پر شیطان آپ کے سامنے ہوگا. دیکھ لو اس کو. یہ وہی شیطان تھا جس کے حکم کی تعمیل تم زندگی بھر کیا کرتے تھے، اب دوزخ کے مستحق بن چکے. جا کے دیکھ لو. مکر خدرا گر تو انکار آوری، استرازو آئینہ کہ جاں بری. اگر تو اپنے دھوکہ کھانے کا انکار کر رہا ہے، تو خود دھوکہ کھا رہا ہے اور اسی کا انکار کر رہا ہے. تیری کیفیت یہ ہے کہ تو شیطان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، شیطان کے فریب میں اس کے دھوکے میں آ رہا ہے اور پھر شیطان کا انکار کر رہا ہے. تو پھر یاد رکھ، اگر تیری یہ کیفیت ہے تو نہ ترازو تیرے کام کا ہے نہ آئینہ تیرے کام کا ہے. یہ تیرا نقصان کریں گے اور تو اس سے جان نہیں بچا پائے گا. این سخن پایا نہ دارت چونکنم بعد ازیں برقص سے لقمہ تنم. اب کیا کروں، اس بات کا کوئی خاتمہ تو ہے نہیں، اینڈ تو ہے نہیں. ابھی میں بولتا چلا جاؤں گا، یہ بات نکلتی ہی چلے جائے گی. تو اب میں بات کو یہاں پر روک رہا ہوں. اس کے بعد میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں حضرت لقمان علیہ السلام کا. حضرت لقمان علیہ السلام ابتدائی دنوں میں جب آپ معمولی آدمی تھے، غلاموں میں تھے، اس وقت کسی بادشاہ کے پاس غلامی کیا کرتے تھے. چونکہ آپ حکمت و دانائی والے اور بہت ہی سمجھدار اور ذہین تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسد ایک عام بات ہے نا. تو حضرت لقمان سے دیگر غلاموں نے حسد کیا اور ان کو بادشاہ کے سامنے بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچی. اور اس سازش کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس قدر لاجیکل جواب دیا اور ان کی سازش کو بے نقاب کیا، بڑی دلچسپ کہانی انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. وزن چھو ہی کا